الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، آج یہ جو ماہ ذی الحج جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے یہ جو 10 ایام ہیں، ان کی عظمت، فضیلت اور ان کے جو خاص خاص اعمال ہیں، یہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو مکہ معظمہ میں ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ یہ ہیں کہ پوری رب زمین پر مسلمان خاص عمل ادا کرتے ہیں۔ تو ان پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، اور بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر، اور بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بخشی ہیں۔ سارے انسان برابر نہیں، ساری جگہیں برابر نہیں، ساری راتیں برابر نہیں، سارے دن برابر نہیں، اور یہ ساری عظمتیں بخشنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس کو جو عظمت بخشی ہے پھر اس کا اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمایا ہے کہ دنوں میں یہ عظیم دن ہیں، راتوں میں یہ راتیں عظیم ہیں، مہینوں میں یہ مہینے عظیم ہیں، انسانوں میں یہ انسان عظیم ہے۔ مختصر یہ عرض کروں کہ دنوں میں ایک وہ دن ہے جو ہر 7 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے، یعنی جمعے کا دن سید الایام ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، عید کا دن ہے، یہ انتہائی مقدس ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ باقی پہلے دنوں کی نسبت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے جس کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا اور جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس فضیلت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم یہ ہے
کہ اگر انسان ان دنوں میں کوئی عمل خیر، کوئی نیک عمل کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ نیک عمل کیا ہے، نمازیں ادا کرنا۔ نمازیں پھر دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو فرض ہیں وہ تو ہمیشہ ہی فرض رہتی ہیں، ان کا تو کسی دن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن جو نفلی عبادت ہے وہ تو انسان کا اپنی مرضی ہے۔ تو ان دنوں میں اگر فرض ادا کیے جائیں گے تو ان کا بھی ثواب باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں سنتیں ادا کی جائیں گی تو ان سنتوں کا ثواب زیادہ ہے، اور ان دنوں میں اگر کوئی نفل ادا کیے جائیں گے تو نوافل کا ثواب زیادہ ہے۔ یہی حال روزے کا ہے، اگر ان دنوں میں روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس روزے پر بندے کو اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ صدقہ و خیرات کا بھی یہی حال ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی یہی حال ہے، درود و سلام پڑھنے کا بھی یہی حال ہے، ذکر اذکار کرنے کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی بھی عمل خیر انسان کرے، ماں باپ کی زیارت کرے، اپنے اساتذہ کی زیارت کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی بھی نیکی، نیکی کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں نیکی کی۔ یوں تو یہ تمام کام پورا سال نیک اعمال ہیں، ہر جو انسان صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے کوئی بھی عمل کرے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ نیک اعمال اگر ان دنوں میں کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر فرما دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ثواب اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے پناہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خود خدا اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم بیان فرما کر اللہ پاک نے اس کی رات کی بھی قسم، اور چونکہ دن اس کے تابع ہوتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال خیر جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ عمل خیر کرے، جن دنوں میں عمل خیر کیا جائے، فرمایا ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے عمل خیر کریں، نیک عمل کریں۔ اگر پہلے قرآن پاک کی 1 رکوع پڑھتے تھے تو آپ 10 پڑھیں، پہلے جناب فرض پڑھتے آپ سنت نوافل کے بھی اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آگے پیچھے اگر ہم روزہ رکھیں گے 1 روزے کا ثواب، لیکن اگر اس مہینے کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے 1 سال پہلا 1 سال بعد 2 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ صدقہ و خیرات کرے ثواب ہے، لیکن ان دنوں میں اگر صدقہ و خیرات کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے، اور اسپیشلی اپنے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ اپنے قربانی کریں، تو فرمایا جتنی اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند ہے نا ان دنوں کا، باقی دنوں کی نسبت وہ اعمال کی پسندیدگی خدا کی بارگاہ میں نئے بندے کو حاصل ہوتی جو ان دنوں میں ہوتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، فرمائے اس کی یوں ہی فضیلت نہیں ہے، ان 10 دنوں کی یوں ہی فضیلت نہیں ہے، اس کی حکمت ہے۔ فرمائے حکمت یہ ہے کہ تمام عبادات اور جو اہم اور اصولی اور ام العبادات ہیں وہ سب کے سب جمع ہو جاتی ہے اس مہینے میں۔ دیکھیے نماز فرض ہے، ان دنوں میں نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ فرض ہے، ان دنوں میں روزہ بھی ہے، باقی دنوں میں حج نہیں ہے،
پورا سال ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے. عمرہ تو پورا سال ہو سکتا ہو، حج نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ ہے، اس کی بھی ایک شکل یہاں موجود ہے. حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور شاید وہ زکوٰۃ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں کبھی کبھی ان کی قربانی زکوٰۃ سے بھی بڑھ جاتی ہے. فرمایا یہ وہ 10 دن ہے کہ جس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے. تمام عبادات ان 10 دن میں ادا کی جاتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جن اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس میں، جب سے میں نے یہ کائنات کو وجود بخشا ہے، جب سے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، تب سے میں نے 4 مہینوں کو عظمت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، احترام بخشا ہے. وہ بڑی عظمت والے مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے سال کے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عظمت والے. اور وہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک یہ مہینہ، اور اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی رسپیکٹ، اس کا مرتبہ و شان، یہ آج سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ اور اسلام سے نہیں ہے بھائی، جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے ہے. انسان اللہ رب العزت کی آخری مخلوق ہے. انسان کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی مخلوق نے پیدا فرمائی. سب سے تمام جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کی مخلوق، چاہے وہ زمین پر ہیں، چاہے وہ سمندر میں ہیں، چاہے وہ آسمانوں پر ہیں، چاہے کہیں بھی ہے، تمام تر خدا کی مخلوق انسان سے پہلے ہے. سب سے اخیر میں جس چیز کو خدا تعالی نے وجود بخشا ہے وہ انسان ہے. اور یہ اس مہینے کی عظمت یہ نہیں، انسان کے آنے سے بھی پہلے ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، میں نے اس کو مہینے کو عظمت تب سے عطا کی ہے جب سے میں نے یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے. یہ تب سے عزت والے مہینے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا شوال، ذیقعد، ذیلقعد، ذیالحج، محرم اور رجب. 3 مہینے متواتر آتے ہیں، شوال نہیں اس میں. ذیقعد، ذیالحج، محرم یہ اکٹھے آتے ہیں. اور رجب. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی عظمت کو میرے رب نے قرآن مقدس میں اللہ کا کر کے بیان کیا ہے. اور فرمایا یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو میں نے تب سے عظیم بنایا ہے، عزت والا بنایا ان کو. یہ شان والے مہینے ہیں جب سے میں نے یہ کائنات بنائی. انسان سے پہلے شاید خدا جانے کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے. یہ زمین کو آج کی نہیں ہے بھائی، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں زمین، یہ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب سے اللہ پاک نے زمین کو بنایا ہوا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ سب سے اخیر تو انسان ہے. انسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، انسان سب سے آخری مخلوق ہے. تو فرمایا جب سے میں نے یہ کائنات بنائی ہے تب سے یہ 4 مہینے بھی عزت والے ہیں. اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، کیونکہ سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں، سب کے سب اسی میں جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان مہینوں میں سے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قیامت برپا ہوگی. قیامت جب آئے گی تو محرم شریف میں آئے گی، یاد رکھ لیں، یہ کنفرم بات ہے.
صرف فکس ڈیٹ نہیں ہمیں بتائی گئی کہ فلانے سن فلانے وہ من یعنی وہ اللہ پاک نے انسان کو نہیں بتائی، باقی ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ مہینہ بتا دیا گیا کہ محرم کا ہوگا، دن بتا دیا گیا کہ جمعے کا ہوگا، نشانیاں ساری بتا دی گئی ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے فلاں 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 چیزیں تم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے۔ جو میجر بڑے سائن ہیں قیامت کے، جو بڑے علامات ہیں، وہ ابھی باقی ہیں، باقی سب کا سب ظہور ہو چکا ہے۔ کوئی ایسی بڑی وہ چھوٹی نشانیوں میں سے علامات صغرا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شاید میرا حال کوئی بھی ایسی نہیں رہے گی۔ اب صرف وہ کبرا جو علامات کبرا ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے، یہ رہ گیا ہے، باقی سب کچھ ہو چکا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ مقدس دن ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے پھر کچھ خاص عبادات رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ عبادت ہے جو صرف ایک جگہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے حج۔ حج پوری خدا کی زمین پر صرف مکہ معظمہ میں ادا ہو سکتا ہے۔ ما سوائے مکہ معظمہ کے حج پوری خدا کی زمین پر کہیں بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ اس کے دن بھی مخصوص ہے، اس کی جگہ بھی مخصوص ہے۔ کوئی بھی انسان، اور یہ وہ حج صرف انہی دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ 9th آف ذی الحج، یوم عرفہ، زوال کے بعد اس کے دن مخصوص ہیں۔ اس سے پہلے ساری زندگی پورا میدان عرفات بھی کوئی جناب چکر لگا کر آ جائے، وہ حج ہی نہیں ہو سکتا۔ حج ہی وہی ہوگا جو زوال کے بعد میدان عرفات میں جا کر وقوف کرے۔ دن مخصوص ہے، جگہ بھی مخصوص ہے، میدان عرفات اور خانہ کعبہ اس کی، اور منا یہ، اور مزدلفہ یہ اس کے مقامات ہیں۔ نیت بھی مخصوص ہے، انسان گھر سے جب جائے تو اللہ کی رضا کی نیت سے نکلے، اور ہیئت بھی مخصوص ہے کہ احرام کی حالت میں، بغیر احرام کے حج نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پابندیاں بہت ساریاں، ان تمام پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھے، ان میں سے کوئی کسی قسم کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ اور اس کے صلے میں بندے کو ملتا کیا ہے، وہ میں گزشتہ جماعت کر چکا ہوں۔ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے پہلے دن ماں کے شکم سے انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، حاجی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب حاجی آئے تو اس کی زیارت کے لیے جایا کرو، اور اس سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرو، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عبادات وہ ہیں جو اس جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ پوری روئے زمین پر مسلمان ادا کرتے ہیں یہ عبادت، لیکن اس میں نیت ضروری ہے اور دین ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے تکبیرات تشریق۔ یوم عرفہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جب بھی انسان نماز با جماعت ادا کرے، امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے، اسی حالت پر بیٹھے رہیں اور یہ تکبیر باواز بلند پڑھے۔ لیکن جو آدمی نماز جماعت کے ساتھ، خدا نہ خاصہ اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے، اب اگر جماعت میں کسی کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس نے بھی اپنے نماز مکمل کرنے کے بعد اسی طرح بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے تو بھائی تکبیر اس کے لیے بھی ہے لیکن واجب نہیں ہے، اور خواتین کے لیے بھی تکبیر ہے لیکن ان پر بھی واجب نہ، وہ پڑھے لیں لیکن آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ خواتین تکبیرات تشریق پڑھیں آہستہ آواز میں، بلند آواز کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھیں،
تو بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب اسی پر ہے کہ جو با جماعت نماز ادا کرے، اور کوشش کریں کہ اسی ہیئت پر، اسی پوزیشن پر بیٹھ کر پڑھیں کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف رہے، اور آپ ایک بار پڑھنا واجب، 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ تکبیرات 9 سے شروع ہوگی اور 13ویں کی عصر پر جا کر ختم ہو جائے گی، اور یہ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ کوئی انسان کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے۔ دوسرا ہے روزہ، عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا۔ آج سے شروع کر لیں، نور علی نور ہے۔ یہ سارے 9 دنوں کے 10ویں کا تو روزہ حرام ہے، وہ تو رکھ نہیں سکتے آپ، لیکن 1 سے لے کر 9 تک آپ رکھیں، اچھی بات۔ لیکن جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے نا، وہ ہے 9 کا۔ اور کوشش کریں کہ اگر کوئی زیادہ نہ رکھ سکے تو کم از کم یہ روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا 1 سال سابقہ اور 1 سال آنے والا، 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اسی دن کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک ہے قربانی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قربانی کا ذکر فرمایا۔ ایک مشہور صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس میں تو حکم ہے خدا کا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بھی کئی آیات ہیں قربانی پر، کئی آیات ہیں قرآن مقدس میں جن میں ذکر ہے قربانی۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ادا کیا کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے، اور فرمایا نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بھی عاقل بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی اس کی پوزیشن ہے، کوئی بھی صورت، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جب تک انسان کے عقل قائم ہے کہ انسان سے نماز معاف ہو جائے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی، اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنے صبح کا آغاز ہی، اور یہ گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا، اکبر الکبائر ہے، صرف کبیرہ نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو ہے نا زنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز کا ترک زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے۔ ہاں، اس کا بڑا پھر آگے شرک ہی ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، تمام نمازیں با جماعت ادا کرنا واجب ہیں مردوں کے لیے جو غیر معذور ہیں، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو ان کے پاس، اور مسجد کے قریب ہوں۔ چند شرائط ہیں، مسجد اگر کوئی بہت ہی دور انسان ہے تو انسانوں کو تو مسجد سے دور رہنے نہیں چاہیے، لیکن اگر ہے تو اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تمام نمازیں با جماعت ادا کرنا یہ واجب ہے، بغیر عذر کے ایک نماز کا ترک بھی گناہ ہے جماعت سے۔ ویسے تو نماز کا ترک تو گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، یہ انتہائی، اور تمام اللہ رب العزت کی رحمتوں کو روک دیتی ہے یہ چیز، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ تو بھائی نماز ضروری چیز ہے، انتہائی ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے، باقی معاملات بھی ہیں۔ تو جو ان دنوں میں عبادات ہیں، ان عبادات میں سے ایک تو قربانی ہے، ایک تکبیرات تشریق ہے، اور پھر کچھ ایک خاص نماز ہے، اور اس کو کہتے ہیں نماز عید۔ نماز عید واجب ہے، لیکن یہ ہر انسان پر واجب نہیں ہوتی۔ جو دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں، چونکہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے امام کی ضرورت ہے،
باقی نمازیں بغیر امام کے بھی ہو جاتی ہیں، اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، نماز ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک انسان دور دراز ہے بیچارہ اکیلا، تو وہ تو اکیلا ہی پڑے گا نا۔ لیکن اور اسی طرح یہاں پر یہ ماشاءاللہ ائمہ بھی یہاں تشریف فرما، یہ مسئلہ بھی سن لیں، جمعے کی نماز اور عید کی نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی، اور جو باقی نمازوں میں امام جب مصلی امامت پر کھڑا ہو تو اس کے لیے یہ نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں امام ہوں، میرے پیچھے میرے مقتدی ہیں، میں ان کے امام ہوں، نیت کر کے ان کے نماز پڑھائے، نہیں بھائی، اگر اس کی نیت نہیں بھی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، تمام مقتدیوں کی نماز کے برابر امام کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہ نیت نہ بھی کرے، امام کی بھی نماز درست ہے، مقتدی کی نماز بھی درست ہے، مثلا انہوں نے نماز جماعت کرانے کی نیت ہی نہیں کی، امام نے اپنی نماز کی نیت کر لی ہے، باقی لوگوں نے اس کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، سب کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مسئلے پر کھڑا ہو جائے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور اس کی یہ نیت نہ ہو کہ میں ان لوگوں کے امام ہوں، نہ امام کی نماز نہ مقتدیوں کی نماز، اس لیے جو بھی یہ مسئلہ خاص کر کے سن لیں، جو لوگ بھی امام بھی کرائیں تو جناب وہ نیت کریں گے اپنی بھی اور اپنے پیچھے والے لوگوں کی بھی، اور اسی طرح عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کی نماز میں ان کا امام ہوں، ان کی نماز میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، میری نماز ہوگی تو ان کی ہوگی، میری نہیں ہے تو ان کی بھی نہیں، ویسے تو باقی سب نمازیں کنیکٹ، لیکن وہ حرج ہوتا ہے نا جی، اس حرج کو رفع کرنے کے لیے، لیکن یہ تو چونکہ ہفتے میں ایک ہوتی ہے نماز اور وہ سال میں 2 ہوتی ہیں، تو اس لیے ائمہ پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی بھی نیت کریں اور مقتدیوں کی بھی نیت کریں، اور اس میں نماز عید یہاں پر جیسے چھوٹی نماز عید کے موقع پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کا خدا کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، دونوں خدا تعالیٰ کو ضرور، وہ بالکل بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس نیت کے ساتھ تم نے جانور کو ذبح کیا، تو اس لیے قربانی ان دنوں کا خاص، اور یہ واجب ہے، اگر پورے گھر میں ایک قربانی سے بھائی کام نہیں چلتا، جس طرح دنیاوی معاملات میں ہر انسان کا اکاؤنٹ الگ ہے، اکاؤنٹ شیئر نہیں نا ہوتا، بس دین کے معاملات میں بھی اکاؤنٹ شیئر نہیں ہے بھائی، اگر کسی کے 4-5 بچے ہیں، جوان ہیں، صاحب نصاب ہیں ان دنوں میں، اور اس کا صاحب نصاب ہونا ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، تو قربانی سب پر واجب ہوگی۔ اگر کسی کی بیوی کے پاس زیور ہے اور وہ حد نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور ان دنوں میں موجود ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے، ہر بچے پر قربانی واجب ہے، ہر مرد پر قربانی واجب ہے، ہر عورت پر قربانی واجب ہے، اور قربانی آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ بھی سونا موجود ہے نا، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، رہائش وغیرہ سارے معاملات ٹھیک ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، 1 تولہ بھی سونا اگر کسی کے پاس ہو جائے، اس کے بعد تقریباً یوں سمجھے کہ 300-350 لے کر 400 پاؤنڈ کی مالیت ان دنوں میں جس کے پاس بھی موجود ہوگی آسانی کے ساتھ، یا 1 تولہ سونا ہے یا چاندی ہے، چاندی تو بہت تھوڑا ہے، یا کوئی کیش وغیرہ یا اس قسم کے شیئر وغیرہ ہیں، وہ اس کے لیے قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ باقی میں اب سنت پڑھے اذان جناب، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں عید کے معاملات میں اور تکبیر تشریق